سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر اس میں ہمیں جمعۃ المبارک کی اس بابرکت گھڑی میں اپنے گھر حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی لغزشات، خطاؤں کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے آئندہ ہمیں زیادہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام بارگاہ خیر الانام اور آپ کی یاد پاک کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سورہ یتیم کی 3 آیات گزشتہ جمعۃ المبارک پر اور اس سے پہلے بھی کئی جمعوں پر ہم نے تلاوت کی، آج بھی انہی آیات کو تلاوت کرنے کا شرف عطا ہوا۔ ہمارا پچھلا 2-3 جمعوں کا موضوع بلد الامین کے حوالے سے کہ امن والا شہر کس حوالے سے کہا گیا، کیوں کہا گیا اور اس کی وجوہات کیا تھیں۔ ہم نے اس پر بعض پہلوؤں پر مختلف زاویوں سے بات کی۔ گزشتہ جمعہ پر ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ امن عطا کر دیتا ہے، باعث امن جو ہو جاتا ہے، اور دوسرے الفاظ میں جس کو چن لیتا ہے، پھر اس کی حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرمایا کرتے ہیں۔ اس جملے کو سمجھنے کے لیے قرآنی واقعات کئی قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیے، انبیاء ما سبق اور اولیاء کے اذکار موجود ہیں کہ جن کو اللہ امن عطا کر دیتا ہے، اس کی حدود میں جس طرح شہر مکہ ہے، وہاں جوں تک نہیں ماری جا سکتی، اور خون اگر احرام کی حالت میں نکل جائے تو دم فقہا کے نبی علیہ السلام کے احادیث مبارکہ کے مطابق دم لازم آتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کو اللہ امن کا باعث بنا دیتا ہے، اس کی حدود میں کوئی بھی چلا جائے اللہ اس کو بھی امن عطا ہی کر دیتا ہے۔ اب مکہ شریف ہے، بلد الامین جس کو قرآن نے بیان کیا، اس کو 3-4 جمعوں سے ہم بیان کر رہے ہیں، تو اس کی حدود میں من دخلہ کان آمنا، میں نے یہ آیت بھی پڑھی تھی کہ جو اس کی حدود میں داخل ہوتا ہے امن میں آ جاتا ہے۔ جب شہر مکہ کا ہم نے یہ بات قرآن اور حدیث کے حوالے سے بیان کر دی تھی کہ کس حوالے سے اس کو امن کا بلد کہا گیا، شہر کہا گیا، از خود وہ امن کا باعث ہے یا کسی کے حوالے سے امن اس میں آیا ہے، ہم نے یہ بات کر دی تھی۔ تو جس کے آنے سے شہر مکہ امن کا باعث ہوا، اس کی حدود میں داخل ہو جائے، امن میں آ جاتا ہے، تو وہ شخصیت کا مقام، مرتبہ
اوج کمال کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے اگر حدود کرم میں انسان داخل ہو جائے تو پھر کتنا امن آ سکتا ہے؟ یہ ہمیں قرآنی فکر سے سمجھ لینا چاہیے، یہ کوئی نئی فکر نہیں ہے۔ اور اب ہم مسجد میں ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں مسجد میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں سچا ہوں؟ وہ کہتے ہیں میں مسجد میں ہوں، میں ابھی نماز پڑھ کے نکلا ہوں، میں جمعہ کی ادائیگی کر کے نکلا ہوں، بالکل میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، جنازہ بھی ابھی میں نے پڑھا ہے۔ وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ میں امن کی بات کر رہا ہوں چونکہ میں امن کا کام کر کے آیا ہوں۔ جب میں امن کا کام کریں تو تمہارے اندر اتنی پاور ہوتی ہے کہ جھوٹ دور ہوتا ہے، تو جس نے تجھے امن کا درس دیا ہے اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اس کے پاس خطا کیسے پڑھ سکتی ہے؟ تو نماز پڑھے گئے، میں کیسے ایک ایسی بات کر سکتا، میں بھی نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ جس نے تجھے نماز کا طریقہ سکھایا وہ کیسے گناہگار ہو سکتا ہے؟ عقل کی بات ہے، معقولات کی بات کر رہا ہوں، دانائی کی، سمجھ آ رہی ہے، کوئی مشکل علمی بات نہیں ہے، عقل کی بات ہے۔ دیکھیں کہتے ہیں جی سفید پوش آدمی ہے، نمازی حاجی نمازی آدمی ہے، تو میں اکثر بیشتر کی نہیں بات کر رہا کہ جو واقعی حاجی نمازی ہوتے ہیں اس سے کوسوں دور ہوتی ہے برائی۔ جس نے آج اور نماز کے طور طریقے بتائے اور جس نے بچا کر دیا یہ دین، اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اس جمعے پچھلے بار یہاں تک اس فکر تک اور اس یہاں تک موضوع پہنچا تھا۔ اب اس سے آگے میں نے چلانا ہے کہ اگر پھر اس جس کو امن کا باعث بنا دیا گیا، وہ شہر مکہ ہو یا کوئی اور اماجگاہ ہو امن کی، اس پر جب حملہ ہوتا ہے اگر کوئی اور نہ بھی روک سکے تو رب کائنات روک لیتا ہے۔ یہ جہاں تک پچھلا موضوع آپ کے ذہن میں جو آپ تھے تو آپ کو آ جانا چاہیے کہ جب بالغ امین کہا کہ امن کا شاعر ہے، میں آپ کو لیے چلتا ہوں قرآن کے حوالے سے۔ نبی علیہ السلام کے دادا کا دور ہے، حضرت عبد المطلب کا، آپ کا دور ہے، اور ابرہ نامی بادشاہ ہے جس نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ مشہور واقعہ ہے، سورۃ الفیل میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ اس کو کسی نے جا کر کہا کہ وہاں گھر بنا ہوا ہے، مکان نما چیز ہے، بڑے بڑے ادھر لوگ آتے ہیں، بڑے دور سے سفر ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا ہے وہاں، کس چیز کا بنا ہے؟ انہوں نے کہا بس مٹی گارا ہے اور یہ پتھر لگے ہیں اور خاص کوئی چیز نہیں۔ اس کیا 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 بات ہے یہ، میں بھی بنا لوں گا، میں اسے اعلیٰ بناؤں گا، میں اسے اعلیٰ بناؤں گا۔ اس نے جوہرات اکٹھے کیے، ہیرے اکٹھے کیے، بڑے بڑے جو لان تھے وہ اکٹھے کیے، اس نے بھی مکان بنایا، کوئی آیا نہیں۔ کسی نے کہا کہ بھائی تو نے بنا تو اعلیٰ لیا ہے، نہ تجھے اس نے حکم دیا ہے، نہ تیرے پاس وہ ہاتھ ہے جو ید اللہ خلیل اللہ کے ہاتھ تھے جنہوں نے کعبہ بنایا تھا، نہ وہ حکم خدا سے بنا تھا، نہ تیرے پاس وہ ہاتھ ہے، نہ تیرے پاس وہ اذن ہے، حکم ہے نا۔ اب ہمارے اسلام آباد درخت تراشتے ہیں آگے، ادھر بھی وہ آتے ہیں کمیٹی والے، وہ کہتے ہیں جی آپ کٹا گے، کیوں جی؟ کہتے ہیں ہمارے پاس حکم نامہ ہے، ہم کوئی نہیں روک سکتا، ہم نے یہ گلیسی بھی کرنی ہے، تراشنی ہے پودے، ہوتا ہے کیسے؟ اس کے پاس ایک ثبوت ہوتا ہے کہ یہ حکم ہے میرے پاس، یہ میں نے کرنا ہے۔ اب بیت اللہ بظاہر تو کچا گارا اور مٹی سے بنا ہوا تھا، اس نے تو اعلیٰ بنایا تھا، اس نے تو جواہرات لگائے، ہیرے لگائے، بہت سارا اور کام کیا، اعلیٰ بنایا، لیکن جواہرات سے اعلیٰ نہیں ہوتا، اس کی ذات سے اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ تعلق تو ہو جائے تو گارا بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں جب کعبہ بنا تو وہ کوئی جو موجودہ ہے اس طرح کی اعلیٰ چیزیں تو نہیں لگی ہوئی تھی، نہ ٹیلیں تھیں، اور جو جنہوں نے سن 60 اور 70 کی دہائی میں، جیسے 60 کی دہائی میں آج عمرہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ کچا روڑے ہوتے تھے۔ میرے والد گرامی علیہ رحمہ وہ بھی کہتے ہیں کہ کچا روڑا ہوتے تھے، ہم 60 کی دہائی میں گئے تھے تو کچا روڑا، اس طرح کچا
نیچے پتھر وغیرہ ہوتے تھے، موجودہ والا چیزیں آ گئی ہیں. اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، تو کوئی آتا نہیں، میں نے بڑا اعلیٰ بنایا. اور نے کہا کہ تو نے تو اعلیٰ بنایا، تجھے اعلیٰ نے کہا نہیں ہے، تو نے کب بنا لیا ہے. اعلیٰ بنانے سے نہیں بنتا، جس کو اعلیٰ کہے وہ چیز اعلیٰ ہو جایا کرتی ہے. جس کو اعلیٰ کہے چیز وہ اعلیٰ ہوتی ہے، چیز جس کو اعلیٰ کہے وہ چیز اعلیٰ ہوتی ہے. وہ بظاہر کم تعبیر ہو جائے وہ اعلیٰ ہو جاتی ہے. حضرت بلال حبشی کا مقام مرتبہ تمام لوگ اس کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. حضرت بلال حبشی کو مقام دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں. اور دائرہ اسلام، حلقہ اسلام میں آپ کا بڑا نام ہے اور عزت ہے آپ کی. بڑے بڑے صحابہ احترام دیتے تھے، اہل بیت رسول کے خاندان والے آپ کو عزت اور احترام دیتے تھے. لیکن کس حوالے سے احترام ہے؟ وہ کوئی بڑے مالدار تھے، ککھ نہیں تھا، غلام تھے، رنگ بھی کالا ہے، ہونٹ ان کے موٹے ہیں، حبشین نسل ہے. لیکن عزت جب اللہ نے دی تو کسی ذاتی حوالے سے نہیں عطا کی. جس کا تعلق رب رسول سے ہو جاتا ہے وہ بظاہر کوئی بھی ہو وہ بھی اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے، وہ اعلیٰ ہوتا ہے، وہ کمال والا ہوتا ہے. تو میں نے یہی کہا کہ جس کو کعبہ اگر امن والا ہے تو امن والا محمد مصطفیٰ بھی ہے نا. یہ فتح مکہ کے دن آپ نے امن کا اعلان کیا، آپ نے اعلان کیا کہ لا تثریب علیکم اليوم. بڑے بڑے کفار کام رہے ہیں جنہوں نے بدر میں مقابلے کیے، احد میں آئے اور خندق میں آئے اور بڑے بڑے آپ کے مقابلے میں رہے. صعوبتیں جو برداشت کرتے رہے رسول اللہ جن کی وجہ سے طائف تک کا سفر ہوا. فتح مکہ ہوا تو کام رہے ہیں سارے، پتہ نہیں کیا کریں گے. ڈر تو رہے تھے نا کہ ہم نے جو کیا ہے آپ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کریم متبع ہے، خاندان آپ کا اعلیٰ ہے، آپ مشفقانہ رویہ رکھیں گے، کریمانہ ماحول ہوگا ہمارے لیے. آپ نے فرمایا میں اپنے بھائی یوسف کی طرح جس نے اپنے بھائیوں کو لا تثریب کہہ کر معاف کیا تھا، آج میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں. جس نے عام ہے معافی کا عام اعلان کرتا ہوں، کسی کے لیے کوئی تقسیم نہیں، سب معافی ہے. امن ہے نا. جس مکہ بھی امن دیتا ہے، محمد مصطفیٰ بھی امن دیتے ہیں. اب ایک بندہ بھی مجھے 23 سالہ اور جو 40 سالہ پہلی زندگی ہے دورے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال، ایک بندہ بھی بتایا جائے کہ جس نے آ کے معافی کا کہا ہو، آپ نے کہا ہو نہیں میں معاف نہیں کرتا. وحشی جیسے انسان کو بھی معاف کیا، وحشی جیسے جس نے کلیجے چبائے، جنہوں نے کلیجے نکالے ان کو بھی معاف کیا. ہم اعتراض نہیں کر رہے، میں تاریخی عقائد بیان کرنا ہوں. ٹکا بوٹی جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹکا بوٹی کی تھی، ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے نبی علیہ السلام کی چچا کا. آؤ مجھے بتاؤ بڑے سے بڑا بندہ آئے اور قتل نہیں کیا ہونا، سمپل ٹکا بوٹی. اتنا ظلم اور بربریت تو بات کی بات ہے نا. چپیڑ ایک ماری ہو، چانٹا پڑا ہو، تھپڑ ایک لگا ہوا ہو، ہمارے اندر اتنی برداشت ہم وہ نہیں معاف کر سکتے. امن کی بات کرتے ہو تو محمد مصطفیٰ کا کمال دیکھو گے. ٹھیک ہے، وحشی کو کہا کہ جاؤ معافی ہے. جس نے کلیجہ چبایا تھا کہا کہ جاؤ تمہیں بھی معافی ہے. کیا آپ کرو گے؟ محمد مصطفیٰ امن اگر مکہ دیتا ہے تو محمد بھی امن ہی دیتا ہے. آپ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو ابرا نے کہا کہ جو ادھر تو کوئی نہیں آ رہا، ہر بندہ بھاگ بھاگ کے ادھر جاتا ہے، تو کیوں نہ میں اس کو ختم ہی کر دوں، توڑ دوں، حملہ کر دوں. اس نے بدمست ہاتھی لیے. ہاتھی ویسے بھی ہاتھی مستی ہوتا ہے، ہاتھی جو ہوا بدمست اس کو شراب پلائی اور اس طرح کے کام کیے اور اس کو لے کر حملہ آور ہوا. جب مکہ پر قریب پہنچا تو آپ کو حضرت عبد المطلب کو بتلایا گیا کہ حملہ کر رہا ہے. بھائی وہ ابرا حملہ آور ہو رہا ہے. اس وقت چونکہ نفری آپ کے ساتھ اتنی نہیں تھی، اسلام کا دور فطرت تھا، اسلام کا دورہ نہیں تھا. آپ کے دادا جان کا، رسول اللہ کے دادا جان کا دور ہے. آپ کے چند اونٹ تھے، آپ نے اونٹ لیے تو سائڈ
پہاڑوں پر. کسی نے کہا کہ چابی جناب آپ کے پاس ہے تو حفاظت نہیں کرو گے؟ فرمایا حضرت عبد المطلب نے، آپ نے کہا کہ یہ اونٹ میرے ہیں، ان کی حفاظت میرے ذمہ ہے، گھر جس کا ہے وہ خود حفاظت کر لے گا اپنے گھر میں، وہ اپنے گھر کی خود اونچی بنے حفاظت کر لے گا. تو بڑے لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی. اب ادھر ایک میں رک کر بات عرض کرنے لگا ہوں کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے اتفاق درود پڑھیں نماز والا اللہم صلی علی وعلی آل محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا شعور تب آیا جب نبی علیہ السلام نے 40 سال بعد کہا کہ میں نبی ہوں. اسلام کا شعور کب آیا؟ پہلے کوئی نہیں تھا. یہ مشہور آپ کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوا عبد المطلب کا کہ جس کا گھر ہے وہ حفاظت ہے. آپ نے پڑھا ہے، سب نے سنا پڑھا ہو، آپ نے کئی مرتبہ پڑھا سنا ہے کہ جس کا گھر حفاظت کرے گا نا. تعارف کس نے کرایا ہوا تھا؟ نبی تو ابھی موجود نہیں، نبی تو ابھی بولے سارے یہ دور فطرت ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے مابین 6-7 صدیاں گیپ ہے. یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام گئے تو 10 دن بعد رسول اللہ تشریف لے آئے نا. 6-7 صدیاں ہیں کم و بیش. علماء نے لکھا ہوا ہے کافی عرصہ ہے درمیان میں گیپ ہے. اتنا گیپ ہونے کے باوجود بھی جو اس کو اللہ کا شعور ہے، یہ ویسے تو درود نہیں پڑھا جاتا اللہم صلی علی محمد وعلی کما صلیت علی ابراہیم وعلی، یہ آل ابراہیم ہے جن پر درود پڑھا جا رہا ہے. جن پر درود پڑھا جاتا ہے وہ پھر اللہ کی ذات کو بھولا نہیں کرتے، نہ اللہ ان کو بھولتا ہے. وہ اگر سجدے میں بھی ہو وہاں بھی اعلیٰ بات کرتے ہیں، لوگ کے نیزہ پر چڑھ جائیں تو پھر بھی اعلیٰ ہی بات کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ جن پر درود پڑھا جاتا ہے وہ اللہ کو پھر بھولا نہیں کرتے. حسین نے بتلا دیا کہ میں صاحب درود ہوں، مجھ پر بھی درود پڑھا جاتا ہے. میں وہ نہیں ہوں کہ درود سے بات، میں درود والا ہوں. اور سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ حضرت عبد المطلب صاحب درود ہیں آل ابراہیم میں سے، حسین صاحب درود ہے آل محمد میں سے. اونچی آواز سے مجھے کوئی نئی بات نہیں، آپ کی نماز کی بات کر رہا ہوں. ہم نماز میں جو درود پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ پر درود ہم کیسے پڑھیں؟ صحابہ نے عرض کی تو جو حدیث کے الفاظ ہیں، جو معانی ہیں، وہ یہی الفاظ ملتے ہیں درود ابراہیمی. لوگ بھی رولا کرتے ہیں درود ابراہیمی پڑھو یار. ہم نے کب کہا نہ پڑھو؟ پہلے سمجھو کہ درود ابراہیم والے ہیں کون ہیں. اجداد ہیں محمد مصطفیٰ کے، جن نسلوں سے، جن سلبوں سے، جن رحموں سے، ارحام سے منتقل ہوتے ہوئے محمد مصطفیٰ عبداللہ کے پشت مبارک میں آئے، پھر حضرت آمنہ کے رحم مقدس میں آئے. وہ آل ابراہیم ہے. اور جب محمد کا ظہور ہوا اس کے بعد محمد اور آل محمد کا ظہور ہوا. یہ تواتر ہے. ہم درود پڑھتے ہیں درود ابراہیمی. ہم آل ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام میں بات ہو گئے؟ تو میرا وہ ادب سے سوال وہیں رکا ہوا ہے. عبد المطلب کو تعارف کس نے کرایا ہوا تھا؟ نبی تو تھا نہیں. نبی تو اونچی آواز سے بولے دور فطرت ہے. عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر صدیاں پہلے تشریف لے گئے. رسول اللہ کا ظہور نہیں ہوا ابھی تک، تخلیق نہیں ہوئی، ابھی پیدائش نہیں ہوئی، ابھی آمد نہیں ہوئی. سارے جس کو دو الفاظ محسوس کرتا ہے وہ لے لے. عبداللہ آپ کے والد گرامی آیات ہیں، حضرت عباس آیات ہیں. عبد المطلب آپ کے دادا کا دورہ ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی حفاظت، انہوں نے کہا حفاظت میرا ذمہ اونٹ ہے، جس کا گھر ہے حفاظت وہ خود ہی کرنے کا ہونے والا. تو میں وہاں پچھلے جمعے کو تھوڑا سا ساتھ
قیاس بھی لگائے کہ قیامت تک کسی کا دماغ بھی پھیل سکتا ہے، کوئی کہے کہ نہیں کیا پتہ نہیں ڈائناسور آیا ہو، وہ بھی توڑ سکتا ہے نا، وہ تو آگ سٹی ہو، بھائی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نام بتاؤں گا، کیا کہ تمہیں پتہ چلے کہ نام بھی بتاؤں گا پھر اپنا کام بھی بتاؤں گا۔ ہم نے بھیجا ہے جس کو ہم بیچتے ہیں وہ پھر چھوٹا بھی ہو چھوٹا نہیں رہتا، اللہ ہو جاتا۔ ارسل علیہم طیرا، ہم نے ان پر طیر بھیجا۔ کیا بھیجا جی؟ طیارہ بھی اسی سے ہے، اڑنے والی چیز کو طیر ہم کہتے ہیں، پرندہ۔ ہم نے پرندہ بھیجا، ابابیل نام لیا، کیا کیسا بھی بولے تھوڑا ابابیل ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ مشاہدہ کیا ہو، بارش کے آگے پیچھے وہ منڈلا رہے ہوتے ہیں آسمانوں پر، اڑ رہے ہوتے ہیں، چھوٹا سا پرندہ ہے، اتنا بڑا نہیں ہے۔ ان کو بھیجا ترمیم بحجارہ، انہوں نے کیا کیا جی؟ ان پر پتھر پھینکے، من سجیل، نشان والے پتھر۔ پرندہ کتنا کے انہوں نے کیٹو چک لایا بھائی۔ ابابیل نے کتنا بڑا پتھر اٹھا لیا ہوگا؟ ابابیل ہوتا کتنا سا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کتنا بڑا اس نے پتھر اٹھا لیا؟ کلو کا، 6 کلو کا، من کا، 3 من کا، کتنا اٹھایا ہوگا؟ تھوڑا سا، لیکن اس کی طرف سے تھوڑا بھی ہونا بہت زیادہ ہو جایا کرتا ہے۔ یہ کائنات ساری کا مشاہدہ کرو، کائنات ساری، زمین، آسمان، اس میں بچی بسی ساری چیزیں ساری جمع کرو تو اللہ کی نظر، اللہ کے قرآن کی نظر سے دیکھو، اللہ کے کھاتے سے کتنی زیادہ چیزیں ہیں۔ قل متاع الدنیا الا قلیل، اللہ کہتے ہیں نا 10 دو بتا دو ان کو، یہ دنیا جس کو تم بڑا سمجھتے ہو نا، یہ بہت چھوٹی چیز ہے۔ اب اس کے کھاتے میں چھوٹی کا یہ حال ہے تو بڑی کا جو مقام کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ سمجھ نہیں آئی؟ اونچی آواز سے بولے تھوڑا بھائی۔ چھوٹی کا یہ حال ہے کہ یہ تھوڑی چھوٹی چیز ہے۔ اب بتاؤں کہ کثیر کا کیا مقام ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قلیل کا یہ حال ہے تو کثیر کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ کائنات ساری کا مشاہدہ کرو، ٹک مار کرو تو لائن لگاؤ اور لسٹ تیار کرو کتنی اتنی چیزیں ہیں۔ صدیاں بیت جائیں گی، پہلے تو لسٹ تیار نہیں ہوگی۔ نام پرندے ہیں، پھر پرندے کی بہت ساری اقسام ہیں، مثلا ابابیل ہی ہے، کل کتنے پرندے ہیں، ابابیل کی کتنی نسلیں ہیں موجودہ، کوئی نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے۔ اور ساری جو کھاتے انسان کے علاوہ دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں قلیل ہیں، تھوڑی ہیں۔ بولے تھوڑا میرے ساتھ چلیں، یہ کچھ نہیں ہے، تھوڑی ہیں۔ یا اللہ کثیر بھی کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہے۔ قرآن تو نے نہیں پڑھا، میں نے محمد مصطفیٰ کو کثیر عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اونچی آواز سے ذرا سبحان اللہ کہ قرآن سے باہر بات نہیں کر رہا، سبحان اللہ، قرآن سے باہر بات نہیں کرتا۔ قرآن میرے سامنے الفاظ پڑھ کے ذمہ داری سے بات کرتا، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ میں اس پر بات نہیں کر سکتا کوثر سے مراد کیا ہے، کہ علماء مفسرین نے کون کون معنی لیے ہیں، جس سے مراد کیا ہے، کیا کیا مراد لیا ہے، میں نہیں بات کرتا، بات قرآن کی الفاظ ہے، اسی پر رک کر بات کرتا ہوں۔ ایک کو کہا کائنات ساری ہے، قلیل ہے، محمد کو کیا کہ تیرے پاس کثیر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے سبحان اللہ ہے۔ بھائی کائنات ساری کا مشاہدہ کرو، اللہ خود کہتا ہے دیکھا کر کائنات، قل سیروا فی الارض، زمین میں سیر کیا کر، دیکھا کر، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ اشجار، یہ احجار، یہ عروش، یہ طیور، یہ سارے کائنات کے زیرو بن دیکھ دوں، اور میں بڑا ہی نہیں ہے، یہ ساری چھوٹی چیزیں ہیں۔ اگر بڑی کو چیز کثیر دیکھنا ہے پھر محمد مصطفیٰ کی طرف تجھے جانا پڑے گا۔ بے شک، بے شک۔ یہ جس میں قلیل میں تیری ٹیکنالوجی بھی آتی ہے، تیرا بم بھی آتا ہے، تیرا جتنے بھی پاور ہے ساری اس میں آتی ہے، قلیل ہے۔ محمد کے پاس پتہ نہیں کیا ہے جس کو کثیر کہا گیا۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ۔ میں قرآن کی بولی بول رہا ہوں، میں کسی کی بولی نہیں بولتا، میں قرآن کی محمد مصطفیٰ کے فرمان کی بولی بول رہا ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جس کو قلیل کہا گیا کہ کائنات ساری میں ایک بٹن پش کرو تو پورا ملک تباہ، ایٹم کی دنیا ہے، کہتے نہیں
انڈیا والے دھمکی دے یا ہم کہتے ہیں ہم نے چونکہ ہمارے پاس بھی ہے ایٹمی پاور ہے، ہم ایک بٹن پش کریں گے تمہارا فلاں ہو جائے گا، ٹمکا ہو جائے گا، ایسے آگے نہیں۔ اس کو اللہ نے کہا یہ کثیر ہے کہ قلیل ہے؟ قلیل ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ قلیل ہے۔ محمد مصطفیٰ ہاتھ خالی ہیں، گھر میں چولہے میں آپ 7 دن 8 دن بظاہر نہیں جل رہی، تبوک خندق غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی، صحابہ آ کر اظہار کرے کہ بھوک ہے اور پیٹ پر کپڑا اٹھا کر بتائیں گے ہم نے تو پتھر باندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے، پیٹ پیچھے لگ گیا، ہم چند بات نہیں کر سکتے ادھر ادھر، تو نبی علیہ السلام صبر کی تلقین کریں، اور جب التجا اور آنا بڑھ گیا تو آپ بتائیں کہ تمہارا اٹھاؤ کتنے ہیں، ایک بندہ ہے۔ جب اپنا کرتا مبارک اٹھائے تو محمد مصطفیٰ کے مبارک پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، یعنی بظاہر یہ حال ہے جس کو تم قلیل کہتے ہیں بڑی دنیا ہے، بڑی دنیا ہم نے دیکھی، بہت کچھ دیکھا ہم نے دیکھنے کو رہا دنیا میں اب کیا دیکھنے کو۔ مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا سسٹم ساتھ چلتا ہے نا، ادب اردو ادب بھی ساتھ چلتا ہے، آپ ذوق کا مظاہرہ تھوڑا کریں نا کہ رہا دنیا میں اب کیا دیکھنے کو، اور دیکھے نا تم کو سارا زمانہ، کہاں ملتا ہے تم سا دیکھنے کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور نہیں سائل پر موجوں کا تبسم، سائل کہتے ہیں کنارے کو، کس کو کہتے ہیں نہیں بولے تھوڑا، کنارہ، سمندر بہار کے کنارے کو سائل کہتے ہیں، اور موج جو پانی کے تھپیڑے اٹھتے ہیں تو اس پر بات کی گئی کہ نہیں سائل پر موجوں کا تبسم، نہیں سائل پر موجوں کا تبسم، ارے انہیں آتا ہے دریا دیکھنے کو۔ ایک کائنات دیکھی ہم نے، وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے دنیا کو خوب دیکھا، کہ اس کو قلیل کہا گیا۔ اتنی کائنات، تمہارا بم، تمہارا ٹیکنالوجی، تمہارا پاور، تمہاری طاقتیں، تمہاری سپر پاور، فلاں پاوریں ساری ہمیں قلیل ہے، ساری کچھ نہیں ہے۔ یا اللہ کثیر بھی ہے، کائنات میں کسی کی بات ہی تو قلیل ہوا، ہم تو قلت میں آئے، کثرت میں بھی کوئی ہے، فرمایا ہے محمد مصطفیٰ کو کثرت عطا کی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولے تو سبحان اللہ، وَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، عطا کر دی کوثر۔ 3-4 سورتیں پیچھے گئے، سورہ تکاثر ہے، ادھر کوثر ہے اور پیچھے قرآن پاک سامنے ہے میرے، یہ سورہ کوثر ہے اور یہ تکاثر ہے، سورہ تکاثر۔ ایک میں مذمت ہے کہ تکاثر کی، کوثر میں مدح ہے، سبحان اللہ، ایک میں تعریف ہو رہی ہے، دوسرے میں مذمت کی جا رہی ہے۔ تکاثر کثرت سے ہیں دونوں۔ عربی اگر آپ تھوڑا بھی جانتے ہیں نا، عربی سے تھوڑا بھی آپ کے اندر قرآن پڑھتے ہیں، اردو عربی آپ جانتے ہیں، تھوڑا سا بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، کثرہ یکثر سے، کثرہ یکثر سے، کثرت سے ہیں دونوں لفظ، ایک باب تفاعل ہے تکاثر۔ اس کی اللہ نے مذمت بیان کی کہ تمہاری خواہشات کثیر ہو گئی ہیں، یہ مذمت ہے کہ کدھر چل پڑے ہو، زیادہ کے چکر میں ہو، زیادہ ہم نے محمد کو عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، مجھے آواز سے اللہ سمجھ نہیں آیا، قرآن کی تطبیق کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ تکاثر کے چکر میں ہو، کثرت کو نہ دیکھنا، منی اس منی کے پیچھے، دنیا نہیں، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، بالآخر موت ہے،
آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے. خود انسان طلب کرے اللہ سے مجھے یہ دے دو, سارا کچھ دے دو, یہ تقاصر ہے. خود چپ بیٹھا ہو, ادھر سے اگر خود عطا کر دے وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ سبحان اللہ. بچہ اگر لے لے خدا, حضرت قاسم حضرت ابراہیم دنیا سے چلے جائیں تو کفار تانا دیں, ہوا لبتر, بچہ کوئی نہیں, اولاد کوئی نہیں, مقتول نسل ہو گیا, ختم ہو گئی اس کی پاور چلی گئی. اللہ نے فرمایا نہیں, پاور تمہاری ختم ہوگی, محمد کی پاور دن بدن بڑھتی چلی جائے گی. بھائی محمد کی پاور اسلام ہے نا, کیا ہے سارے بولو کیا ہے؟ اسلام پاور ہے محمد مصطفیٰ کی. مجھے دنیا کا ایک کونا بتاؤ. چودھری صاحب بیٹھے ہیں, یہ بات بول گھومتے پھرتے ہیں, پوچھو ان سے, اور جتنے آپ حضرات ادھر ادھر آپ جاؤ, پوچھو کہ کوئی دنیا کا ایک کونا ہے جہاں اللہ کی یا محمد مصطفیٰ کی صدا بلندنا ہوتی ہو گئی. جو تقاصر کے چکر میں تھے, نام بھی مٹ گیا, جس کو کوثر عطا ہوئی, بچہ آتا بھی ہے تو کوثر والے کا نام ہوتا ہے. اونچی آواز سے لفظ صاحب مجھے اٹھائے, لطف تو دے نا مجھے تھوڑا سا. بھائی تقاصر کے چکر والے کا نام بھی مٹ گیا, خاندان بھی مٹ گیا, کام بھی مٹ گیا, اور کوثر والے کا جب وہ دنیا میں تیرا میرے گھر بچہ آتا ہے, کوثر والے کا نام آتا ہے ساتھ. جب تو دنیا سے جاتا ہے, تقاصر والے کا ذکر نہیں ہوتا, کوثر والے کا ذکر ہوتا ہے. اور جب تم جنازہ تیرا تیار ہوتا ہے, اس میں درود پڑھا جاتا ہے, وہ تقاصر والوں پر نہیں, کوثر والوں پر پڑھا جاتا ہے. اور سمجھ آ گیا نہیں آ رہی, صرف لفظ نہیں, یہ مذاق گفتگو بخشا. تو یہ بندشیں کیسی ہیں, خدا نے کس لیے 32 دانتوں میں زبان رکھ دی. زبان تھوڑی سی چلائے نا, ہلکی سی زبان, ٹھیک ہے. تو کوثر والوں کا نام آتا ہے. کس کا آتا ہے جی؟ کوثر والوں کا. قبر میں دفن ہو جاتے ہیں صاحب ایمان, کوئی بندہ بھی صاحب ایمان ہو تو کیا بات ہے نا, کوئی بندہ بھی جب دفن ہوتا ہے, جو بھی اس کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق کام کیا جاتا ہے, جب برزخی معاملات شروع ہوتے ہیں, قبر کے بعد والے فرشتے آ کر سوال جواب کرتے ہیں, وہ تقاصر کے بارے میں سوال نہیں کرتے, کوثر والے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ہم نے آپ کو کوثر عطا کی, ہم نے کیا کیا؟ اونچی آواز سے بولیں. جس کا تعلق کوثر والے, کوثر صاحب کوثر, حوض کوثر, کوثر والے کے ساتھ ہو جاتا ہے, اس میں پھر کمی نہیں رہتی, وہ بھی صاحب کوثر کی نظر میں آ جایا کرتا ہے. تو کوثر عطا کی, ہر چیز کی کثرت ہے, علم ہو, حلم ہو, شجاعت ہو, بہادری ہو, مقام ہو, مرتبہ ہو, تدبر ہو, حکمت ہو, آگاہی ہو, بصارت ہو, بصیرت ہو, تو کچھ بھی کمال سارے دنیا میں کوئی ایسا کمال ہے ہی نہیں جو صاحب کوثر میں نہ ہو, کسی اور کے پاس چلا جائے. صاحب کوثر سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی, تھوڑا بولے نا. صاحب کوثر میں کمال نہ ہو, کسی اور کے پاس ہو, وہ کمال ہی نہیں ہے. کمال ہے ہی وہی جو صاحب کوثر کے پاس ہے. صاحب کوثر کے پاس ہے. اب ایک سوال ہوتا ہے کہ صاحب آپ نے تو ابھی کہا, ہم نے کئی مرتبہ پڑھا اور سنا کہ جس کو تم صاحب کوثر کہہ رہے ہو, صحابہ کے پیٹ پر ایک اور ان کے پیٹ پر 2 پتھر ہیں. تم کہتے ہو گھر میں آگ میں, چولہے میں آگ نہیں جلتی, اور تم کہتے ہو یہ صاحب کوثر, صاحب کوثر, کثر کوثر, کوثر. یہ کیا بات ہوئی؟ ہمیں سمجھ میں آئی, میں سمجھاتا ہوں. یہ دنیا ہے, قلت والی ہے, اور اس کائنات کا جو دھولا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. دھولا جو ہے کائنات ساری کا معراج, دھولا سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دھولا محمد مصطفیٰ ہے, باقی جو قلت والی چیز ہے وہ ساری دنیا ہے. جب معراج بن پھن کر دھولا نکلتا ہے, پیسے والے جاتے ہیں کہ نہیں, اٹھانے والے کار لے انہیں لیا, قریب پورا بالو بولو, بچے شچے کھانا والے اٹھاتے ہیں واپس. یا ایک بات خاص لطیف بات ختم ہونے لگی ہے, غور سے سنیں. دھولا بن کر پھن کر تیار ہو کر نکلتا ہے, پیسے والے جاتے ہیں, صدقہ ہوتا ہے,
होती है, ठीक है, वो ऊपर फेंकते हैं, उठाता कौन है? इस कायनात सारी का धूला मोहम्मद मुस्तफा है। अल्लाह ने कायनात सारी को मोहम्मद मुस्तफा के सर पे मार के फेंक दिया। ये तेरा मेरा काम है, हम उठाने वाले हैं, हम कमी हैं, ठीक है। जो उसके ऊपर सर से उठा दिया हो वो देने वाला ही होता है, उठाने वाला नहीं हुआ करता। सुभान अल्लाह। आओ बताओ मुझे इससे बढ़कर जवाब है किसी के पास कि मोहम्मद मुस्तफा के सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मिराज पर चले गए, सिदरा पर गए, रफ पर गए, बुराक पर गए, जिब्रील आता रहा, जिब्रील पीछे है, उसके बावजूद दुनिया नहीं है आपके पास। उतारा दे सकता था ना कि गरीब है, कैसा नबी है तुम, खाने को है कोई नहीं, नबी बन गया, रसूल बन गया। फरमाना ना, समझ नहीं आएगी तुम्हें, एक वक्त आएगा झूले जब बनोगे तो समझ आएगी। नाराज आप पे नहीं चुप चुप के चीज़ा खाना ते मठियाइयाँ खाना नहीं, लोग खा रहे होते हैं, वो बैठा होता है घोड़े पर, गाड़ी पर, जा रहा होता है, लोग देख रहे होते हैं। कायनात सारी का धूला है की है। इस दुनिया में भी कल मैदान महशर होगा, मैदान महशर होगा। जिम्मेदारी की बात करता हूँ, ना हो जबान कटवाऊं, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। इस कायनात का दूल्हा जब मैदान महशर में आ तशरीफ लाएंगे, क्या अल्लाह को खबर नहीं, इल्म नहीं, मकाम नहीं, पता नहीं कि किसने क्या किया, कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है? खुद ही लिखा है ना फैसला, या किसी और ने लिखा है? बोलो सारे तकदीर लिखने वाला कौन है? अल्लाह है। किसने नमाज पढ़ी किसने नहीं पढ़ी, खबर अल्लाह को है या नहीं है? खबर कि कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है, खबर है। जन्नत भी बना दी, जहन्नम भी बना दी, पुल सिरात भी बिछा दिया। अब ये मंजर रोक कर लोगों को खड़ा करके किसके लिए इंतजार कराया जा रहा है? कौसर की आखिरी लतीफ बात करने लगा हूं। सारा कुछ है, पता भी है किसको जन्नती अमाल नामे हथा च पाए थे गल्ला च पाए हुए, ये भी बात है। अमाल नामे हाथों में है, दाएं वाला खुश है, बाएं वाला परेशान है कि उल्टे हाथ में दे दिया। अल्लाह आप सबको मुझे और नाकियां जो नशर की हैं, हशर की हैं, अल्लाह महफूज फरमाए। कब्र की बरसखी मामलात जो है अल्लाह आसान फरमाए, आमीन। सब मुसलमानों अब अपने आप को बंदों को पता चल गया मैं जन्नती हूँ जन्नती हूँ, कौन सा मामला होगा? इकरा किताब कफा भी नफ्सी का यौम अलैका हसीबा। अपने अपने गलों में हाथों में नामे माल उठाए हुए हैं, फिर भी रोका हुआ है। रुक जाओ, किसके लिए मालिक? फरमाया उसके लिए जिसके लिए कायनात का जो दूल्हा था ना, कल जिसको हेज समझते थे, जिसके कारनामे को, जिसके इस्लाम को, जिसके इरशाद को, जिसकी तबलीग को, जिसके मिशन को तुम बंद करने के चक्रों में थे, आज उसी का मकाम देखोगे, सामने वही होगा, सारे उसी के पास जाओगे। या रसूल अल्लाह दुआ करो अल्लाह हिसाब शुरू कराए। आज मैं बताऊंगा सारी दुनिया का मकाम क्या है, मोहम्मद का मकाम क्या है। तकासर वाले किधर खड़े हैं, साहिब कौसर किधर खड़ा है। आसा अय्यबासा का रब्बू का मकाम महमूदा। ये उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा, कुरान मजीद 15वां पारा, बनी इसराइल 8वां रुकू, पढ़े जाके। इसके मातहत उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा हुआ है मकाम महमूद किसको कब था। पिछले जुमे मैंने बात की थी कि मुद्दत पूरी हो जाए तो फुल शुल सारे दे ले जाते ने। तो ये कैसी मकाम है, इसके पास कौन सा औहदा है, कौन सी कसरत है, कौन सा साहिब कौसर वाला औहदा और उसके पास फूल है। अब एक औहदा दुनिया में है, अभी हशर में किसी को कोई औहदा नहीं दिया जाएगा। एक शख्सियत ऐसी है जिसको औहदा हशर में भी अता किया जाएगा। वो मकाम महमूद है। वो क्या है जी? सारे बोले मकाम महमूद है। महशर का दिन है, वहाँ बंदा उठ के खड़ा होवे, क्या कहवे जी कि अल्लाह मैं मुसल्ला दे के मैं 2-4 नफल पढ़ लेवा नमाज़ा, गुंजाइश है थे पढ़ने नहीं ना। अल्लाह कहता चल, कोई वुज़ू शुज़ू, कोई नमाज, कोई रुकू सजदा नहीं। उसके बावजूद एक शख्सियत ऐसी है, महशर में कोई सजदा नहीं। अभी आपने कहा, लेकिन मोहम्मद से पूछते हैं या रसूल अल्लाह कोई सजदा नहीं? फरमाया नहीं। जिसने सजदे की जात बताई है ना, एक शख्सियत ऐसी है जो महशर में भी जाकर सजदा करेगी। हाय हाय, इससे लुत्फ
صاحب علم و حلم و فکر و نظر ہیں تو لطف لیں، نماز کی اہمیت کو سمجھیں کہ جس نے نماز کا بتلایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز نہ چھوڑنا، نماز اللہ کا فریضہ ہے، نماز نہ چھوڑنا، جس کی نماز ترک کی سارا دین ترک ہو گیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہیں مختلف۔ جس نے یہ مقام دیا ہے تجھے اللہ کے ساتھ رابطہ کروایا ہے، کل ساری دنیا کی سجدے روک دیے جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بولیں۔ کسی کو کوئی اجازت نہیں کہ کوئی سجدہ کرے، سارے اپنے ہوشوں میں پہنچنا بولے جا سن، لیکن جو وہاں بھی سجدہ، ایک سجدہ حسین نے کیا کربلا میں، ایک سجدہ باقی ہے جو مکے بعد میں حشر میں اس کا نانا محمد حشر میں کرے گا۔ سجدے دو ہوتے ہیں تو مکمل ہوتا ہے سجدہ نماز میں۔ ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ سارے بولیں کتنے ہوتے ہیں؟ دو سجدے۔ پچھلا جمعہ بھی حسین کے نام آخر میں پیغام دیا تھا، آج بھی دیتا ہوں، حسین ایک سجدہ کربلا میں تو نے ادا کیا، ایک باقی ہے، کل نانا تیرا وہ سجدہ ایک حشر میں ادا کر دے گا۔ سجدہ ایک ہوگا، ایک کی بارگاہ میں، کرنے والی ذات بھی اونچی آواز سے بولے ایک ہے۔ 1,24,000 کم و بیش سارے انبیاء ہم ایمان رکھتے ہیں، سارے بولے ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ موجود ہے وہاں۔ کوئی سجدہ، کوئی التجا، کوئی عرض، کوئی جا کے دعا نہیں کر رہا۔ محشر کا دن ہے، نفسا نفسی جس طرح علماء بتاتے ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی سجدہ، کوئی کام رکوع سجود والا نہیں، لیکن اس کے باوجود جو جا کر خاص مقام پر ایک شخصیت کو پتہ ہے کہ میں نے ہی سجدہ کرنا ہے، آج میں نے ہی ان کی التجا کرنی ہے، کیونکہ صاحب کوثر میں ہوں، مجھے کوثر عطا کی گئی۔ ساری کائنات ایک طرف ہے، اب صاحب کوثر کا منظر دیکھیں، آدم سے لے کر آخری بندہ جو قیامت کے آخر میں آخری بندہ فوت ہوگا، کاؤنٹنگ کر لیں، یہ تکاثر ہے۔ جو صاحب کوثر ہے وہ اکیلا ہے، سارے ایک پاسے تو محمد سارا ایک پاسے۔ ایک سجدے پر اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، سبحان اللہ، کہ محبوب اپنا سر مبارک اٹھاؤ، سل توتا وشفا تشفا، آپ سوال کرو آپ کو دیا جائے گا، آپ شفاعت کرو آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ مجھے بتاؤ وہاں سوال کھانے پینے کا تو ہوگا نہیں، ایک ہی سوال ہوگا، ربی حب لی امتی، یا اللہ میری امت کی مغفرت کر، میری امت کی مغفرت کر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے قرآنی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، اور نماز پنگانا ہمیشہ تا دم اخیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو فتنہ کا ہمارے دورہ ہے اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے، دین کی ایمان کی طاقت اور پاور عطا فرمائے، قرآن اور صاحب قرآن آل رسول صحابہ ان کے ساتھ ہمیشہ منسلک رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا صاحب کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔